میں خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات ایک معمول کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ہر آئے روز ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سندھ میں نواب شاہ کے جو پیپلز میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں طالبہ پروین رند جو ہیں ان کے ساتھ تشدد اور جنسی ہراسانی کا واقعہ پیش آیا ہے اور پروین رند صاحبہ جو ہیں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور یہ ننگے پاؤں عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ پروین رند نے یونیورسٹی کے 3 افراد پر جنسی طور پر ہراساں کرنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ طالبہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ یونیورسٹی میں ایک گروپ مافیا کے طور پر کام کر رہا ہے جو لڑکیوں کو جنسی ہراسانی کا شکار کرتا ہے اور لڑکیاں اپنی اور والدین کی بدنامی کے باعث نہیں بولتی ہیں، انہیں خودکشی کا رنگ دے کر پنکھوں سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بہت سنگین الزام ہے۔ عدالت نے پولیس کو کیس 15 دنوں میں نمٹانے کی مہلت دی ہے۔ تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ممبر صوبہ اسمبلی سندھ رابعہ اصفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب اگر ہم سب سے پہلے اسی کیس کے حوالے سے بات کریں تو آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر پروین رند صاحبہ کا جو کیس ہے وہ ایکچولی کیا ہے اور یہ کس طرح کا مافیا ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے؟ بہت ہی انفارچونیٹ سی سچویشن ہو رہی ہے کہ ہمیں پے در پہ بیسکلی 2019 2020 2021 اور پھر اب 2022 کے اندر بھی ہم یہ ریپیٹڈ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں حادثات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اپیرنٹلی شروع میں جتنے کیسز آئے ڈاکٹر نمرتا کماری کا، ڈاکٹر آئی تھنک نوشین کاظمی واز دا سیکنڈ انسیڈنٹ، جس کو کہ لگا ایسے کہ جی انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے، بٹ اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ وہ اس میں جو سیمپلز ہیں وہ ایک ہی آدمی کے ہیں۔ اس سے یہ کلیئرلی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر ایک کلیکٹیولی ایک مافیا کام کر رہا ہے جو کہ ان بچیوں کو بیسکلی ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بلیک میل کرتا ہے، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے اور مارنے کے بعد ان کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر پروین رند کا کیس جو ہے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اس بچی کو کہ جس نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، آگے بڑھی اور انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، نہ ہی خوفزدہ ہوئی۔ ڈر تو لگتا ہے کہ جی ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اور ڈاکٹر عذرا پیچوہو بیسکلی ان دنوں اس یونیورسٹی کے ٹور پہ تھی جس دن ان کو مارا گیا۔ وہ روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، مدد مانگی کہ جی مجھے یہ مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی سنوائی نہ ہوئی اور آخر میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو کا نوٹس لینا پڑا۔ سو یہ ایک ہی طرح کی وارداتیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں تو الارمنگ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز ہیں جس کے اندر ایڈمنسٹریشن سٹاف جو ہے یونیورسٹیز کا وہ انوالو ہوتا ہے۔ تو رابعہ صاحبہ، اب اس میں جو خواتین ہے ظاہر ہے وہ سامنے آتی ہیں تو بڑی ہمت کر کے آتی ہیں، گھروں کی طرف سے فیملیز کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا نظام ہے اور کس طرح سے جسٹس ملتا ہے ہمیں۔ تو آپ لوگوں کا کتنا سپورٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کی طرف اور کتنا آپ لوگ کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں تو کم از کم جو سپورٹ ان کے کلپریٹس کو دوسری جانب سے ملتا ہے وہ آپ لوگ وکٹمز کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کتنا عمل دخل ہے اس سارے پروسیس کو آگے لے کر چلنے میں؟ شفا، سرٹنلی میری تو فل کمٹمنٹ ہے کہ میں نے اس کیس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ میں ہر روز کی بنیاد کے اوپر اس بچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اس کی فیملی سے بھی رابطے میں ہوں اور جو سپورٹ وہ مجھ سے مانگ رہی ہیں میں اس میں پوری کوشش کروں گی کہ ان کو سپورٹ دوں۔ رائٹ فرام دا ٹائم وہ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کانورزیشن میں تھی جب اس کے اوپر اٹیک ہوا سیکنڈ ٹائم، انویسٹیگیشن کا کہہ کے اس کو بلایا گیا یونیورسٹی کے اندر، اس کا فون جس کے اندر بہت سارے ایویڈنسز موجود تھے اس ڈاکٹر راجپوت کے جس نے ہراسمنٹ کے جس کے اگینسٹ کمپلین ہے، ان کی چیٹس تھیں جو کہ اسے چھیننے کی کوشش کی گئی ہاسٹل کے اندر۔ لیکن سرٹنلی چونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور فون پہ بات کر رہی ہے تو فون واپس کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مسلسل جو ہے وہ تھریٹس لاگتیں۔ پھر ہم نے ڈی آئی جی صاحب سے بات کر کے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی۔ اب چونکہ کورٹ بھی انوالو ہے، چیف جسٹس صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور 15 ڈیز کا ٹائم دیا گیا، تو آئی ایم شیور کہ چیزیں کنٹرول میں رہیں گی اور چیف منسٹر کے اوپر اور بیسکلی چونکہ وہ ہوم منسٹر بھی ہیں تو ان کے اوپر ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی آتی ہے اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی۔ جو بات ہماری طرف سے ہو سکتی ہے سپورٹ میں تو ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ وہ اب اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتی کہ اگر وہ نواب شاہ میں واپس اپنی ہاؤس جاب کے لیے یا جاب کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہے۔
وہ ہیلپ مانگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو دادو یا 7 کے اندر جو ہے وہ ری لوکیٹ کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیں پرپز یہ نہیں ہے کہ جی ایک بچی جو ہے اس کے ساتھ جب حادثہ ہو تو وہ ری لوکیٹ ہو جائے. بالکل, تو ہم ہرگز بھی نہیں چاہیں گے, ورنہ یہ جو مافیا ہے اور بالکل, تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی جو ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی ہے, جو اس کا پروفیشن جس کے لیے وہ اپنے والدین کی اکلوتی بچی ہے, ایک ہی بیٹی ہے وہ, تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم تحفظ دیں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں, اور اس کنکلوژن جب تک یہ کیس کنکلوڈ نہ ہو جائے, کیونکہ دیکھیں جو مشینری ہے نا گورنمنٹ کی جس کا مین رول تھا شفا, اس میں سندھ اسٹیٹس آف ویمن کمیشن کا کردار سامنے آنا چاہیے تھا. ڈاکٹر شیلا رضا جو کہ بیسکلی ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں, ان کا رول سامنے آنا چاہیے تھا. پر مجھے بہت ہی حیرانی ہے کہ کمپلیٹ خاموشی ہے ان دونوں کی طرف سے. نظر شیرین جو کہ تیسری بار سندھ اسٹیٹس آف ویمن کمیشن کی چیئر جو ہے وہ نامزد ہوئی, لیکن ان کی کارکردگی صفر ہے, اور بار بار جو کیسز آتے ہیں وہ مجھے انوائٹس بھیجتی ہیں نا شفا, تو مجھے غصہ آتا ہے ان کے اوپر کہ وہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ڈفرینٹ گلوبل کیمپینز کی انوائٹس بھیجتی ہیں, تو میں ان کو سامنے سے یہ کیسز بھیجتی ہوں کہ مجھے اس کا جواب دیجیے, مجھے یہ انوائٹس مت بھیجیے. میں آپ کی چائے اور کھانے اور ہوٹل کے اندر فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آئی ہوں اسمبلی کے اندر. تو انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری تو فیل ہو گئی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن کیس نہیں ہے. صحیح, بالکل, یہ تو ایک ایز خاتون, ایز پروفیشنل, میرا رول ہے. اگر میں نے آج پروٹیکٹ نہیں کیا تو کل کو یہ چیز میرے گھر تک آ جائے گی, اور آگے بچیاں پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے والدین 10 دفعہ سوچیں گے کہ اچھا رابعہ صاحبہ, یہ جو کیس ہے اب ایک ہی شخص کا ڈی این اے ہے جو کہ پایا گیا ہے, تو کیا اس کو سالو کرنا لیگلی یا جو ٹیکنیکلی کوئی اتنا مشکل تو نظر نہیں آتا؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی ڈی این اے کس کا ہے, تو ڈی این اے سے تو فوراً شناخت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ معاملہ کیوں اتنا لنگر آن ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں اس میں اب جا کے ہوا ہے, حالانکہ بڑا سمپل سی چیز تھی کہ جب آپ نے ڈی این اے کیا تو آپ کو اسی وقت بیسکلی سیمپلز کلیکٹ کر لینے چاہیے تھے, یا جو لوگ اسٹاف میں یونیورسٹیز میں موجود ہیں ان کے سیمپلز بھی ساتھ ساتھ کلیکٹ ہونے چاہیے تھے. پر اب یہ فائنلی ابھی یہ 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا, اس میں انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ جی کورٹ نے کہ جی تمام یا جو انکوائری کمیٹی ہے کہ جتنے میل حضرات ہیں ان سب کے ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب کیس کو آپ دیکھ لیجئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے, اور اب جا کے یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے. پروین رند کے کیس میں بھی دیکھیں بات سامنے یہی آتی ہے کہ 4 مہینے پہلے اس بچی نے ایڈمنسٹریشن کو کمپلین کی تھی کہ یہ حضرت مجھے جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں, اور اس کے میسیجز میں نے دیکھے ہیں جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو خوش کر دیں گے, ہم آپ کا سب کچھ ٹیک کیئر کر لیں گے. اس طریقے سے وہ بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں, اور یہ بچی مسلسل اس کو جو ہے وہ ریجیکشن کی طرف لے کے جاتی رہی, اور کمپلین جب دائر کی 4 مہینے بعد بھی اس کی کمپلین کی سنوائی نہیں ہوئی. کیوں اویس؟ اس لیے کیونکہ بیسکلی دیکھیں ہمارے پاس ہراسمنٹ کمیٹیز جو کہ بیسکلی اسٹیٹس آف ویمن کمیشن نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. دوسرا پھر جو سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا اپنی تعلیمی اداروں کے اوپر وہ یہ کہ ہم نے چیف جو ایک اوور سائٹ باڈی ہوتی تھی یونیورسٹیز کے اوپر, گورنر دیکھتا تھا, وہ ہٹا کے لیجسلیشن کے تھرو, ایک بدماشی کے تھرو چیف منسٹر نے اپنے پاس لے لیا. اب اس سے ہوا کیا کہ وہ اوور سائٹ کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہے. جتنے سنڈیکیٹس اپوائنٹ ہوتے ہیں ان یونیورسٹیز کے اندر وہ سارے کے سارے پولیٹیسائزڈ ہیں. پھر 11 یا 12 ممبر کا سنڈیکیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ 1 یا 2 سے زیادہ خواتین کو آنے نہیں دیتے, اور وہاں پہ وہ ایسی کمپلینس کو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بچیاں کہاں جائیں گی کمپلینس لے کے؟ پھر آخر میں یہی ہوگا نا کہ کورٹس کو یا چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا پڑے گا, اور پھر جو ہے وہاں پہ 15 دن کی ڈیڈ لائن دی جائے گی کیس کو سالو کرنے کے لیے. اچھا, اب یہ جو نیٹ ورک ہے, جو سسٹم جو موجود ہے, فارمیٹ جو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک قانونی سسٹم ہے, لیکن جس ہم نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا سکیں گے کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک کہاں کہاں اور کس کس طرح کی یونیورسٹیز میں, کیا یہ صرف میڈیکل یونیورسٹیز میں ہی ہے, یہ کیا صرف انٹیریئر سندھ میں ہی ہے, اس کے بارے میں کوئی معلومات اور کیا کوئی اس کے پولیٹیکل تانے بانے بھی ہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل پولیٹیکل تانے بانے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ جتنے اپوائنٹیز ہیں, یہ جتنے ایڈمنسٹریشن سٹاف ہیں, یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں.
آپ دیکھ لیجئے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو بیسکلی وی سیز ہیں. میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا ڈاؤ ہیلتھ سائنسز کا میں آپ کو کیس بتاؤں. اس کے اندر بیسکلی ہمارے ایک بہت ہی ایکس چیف منسٹر صاحب کی بیٹی کو ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے وی سی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ آج کا کیس دیکھیں تو ایچ ایس سی کے جو چیئر ہیں وہ بیسکلی ان کے 2 ٹینیورز ایکسٹینڈ ہو چکے تھے, تیسری دفعہ وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے تھے, ان کو اپوائنٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی. تو کورٹ میں ایک صاحب ان کے اگینسٹ چلے گئے, شکر ہے, تاکہ وہ اپوائنٹمنٹ روکی جا سکے. تو یہ جو پورا آپ کہہ لیں نیکسس ہے نا, اس کو ایک پولیٹیکل فیبرک کے تھرو امپلانٹ کیا جاتا ہے ان یونیورسٹیز کے اندر. اور پھر آپ دیکھ لیں ایک جو لیاری کی یونیورسٹی کا کیس ہوا, اس میں چونکہ پیپلز پارٹی کی ایم پی اے یا آپ کہہ لیں سٹنگ ایم پی اے تھیں, تو فوراً 2 دن کے اندر ایکشن لے کے جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. بٹ کیا بات یہاں رک جاتی ہے؟ ہم نے اپنی جو اپوائنٹمنٹ میرٹ کا سسٹم ہے یونیورسٹیز کے اندر سنڈیکیٹس کا, اس کو خراب کر دیا ہے. وی سیز کی اپوائنٹمنٹس کو بیسکلی ہم نے خراب کر دیا ہے. اب ان جو چیئر کو واپس لانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ چیئر ہوتے اس کمیٹی کے جنہوں نے تمام یونیورسٹیز کے وی سیز کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے لوگ لا سکیں گے. پولیٹیکل فگرز ہیں جن کے بھائی بہن کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ان سیٹس پہ بیٹھا ہوا ہے, اور پھر یہی لوگ جب ان کی آپ جو ابھی پروین رند کا کیس ہے جس میں 2 خواتین نے ان کو مارا ہے ایڈمنسٹریشن کے سٹاف کے ساتھ مل کے, ان کے تانے بانے بھی پولیٹیکل ونگ سے جا کے ملتے ہیں, تو ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا. اب جج صاحب کے کہنے کے آرڈرز کے اوپر ان کو انویسٹیگیشن کے اندر انکلوڈ کیا گیا. تو دس از اے ہول پولیٹیکل مافیا. بالکل, اور اس مافیا کو کنٹرول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام جو بچیاں ہیں اور جو بھی لوگ اس معاشرے میں ہیں وہ محفوظ رہیں, اور مطلب اگر حکومت ان کی حفاظت کے لیے کچھ کر لے تو کچھ بہتر ہوگا, ورنہ یہ لوگ اسی طریقے سے دربدر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے رابعہ اصفر صاحبہ, وقت دیا آپ نے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.